آج کا جو موضوع ہے وہ پاکستان کی عوام جو اس وقت اپنی ٹی وی اسکرینز کے اوپر دیکھ رہی ہے اور پچھلے غالباً 3 سے 4 دن مسلسل اور اس کے علاوہ پچھلے 10 ماہ سے ایک ایسا شخص جو ملکی مفادات سے کھیلتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، سازش کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، آئین توڑتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، پارلیمان کی آئین شکنی کرتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے کے ڈر میں نیشنل اسمبلی توڑ دیتا ہے، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر سے آئین شکنی کرواتا ہے، آئین توڑواتا ہے جس کی انڈورسمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کرتی ہے. اس کے بعد نوجوانوں کے برین واش کر کے ان سے ریاست کے اوپر حملے کرواتا ہے، لوگوں کو خریدتا ہے اور کچھ اس کو ڈر نہیں لگتا. ایک چور، ایک کرپٹ، ایک جھوٹا دہشت گرد کھلے عام پھر رہا ہے. اور جو 4 دن سے یہ آج جو کیس جس پہ عمران خان صاحب عدالت میں جا رہے ہیں جہاں ان پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، وہ کیس توشہ خانہ کا کیس ہے اور 18 اگست 2022 سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں سماعت کے بعد سے عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے. 21 اکتوبر کو الیکشن 18 اگست کو سماعت ہوئی، پیش نہیں ہوئے. 21 اکتوبر کو سماعت ہوئی، پیش نہیں ہوئے. 31 جنوری کو سماعت ہوئی، پیش نہیں ہوئے. 7 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے اور استثنا مل گئی. اور 31 جنوری کو جب پیش ہونا تھا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، وہاں سے فرد جرم عائد ہونی تھی، استثنا مل گئی. 24 فروری کو نیب میں سماعت تھی اسی کیس کی، پیش نہیں ہوئے. 9 مارچ 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہوئی، پیش نہیں ہوئے اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا، ان کو ضمانت ملی. اور اس کے بعد 13 مارچ کو دوبارہ یہ پیش نہیں ہوئے اور ان کو استثنا مل گئی. پھر 13 مارچ کو سیشن کورٹ، ٹرائل کورٹ نے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے اور پولیس کو یہ احکامات کیے کہ آپ ایک مجرم کو، ایک ملزم کو، ایک اشتہاری کو جس کو عدالت بلا رہی ہے 18 اگست 2023 سے الیکشن کمیشن کے بعد سے عدالتوں کے اندر مطلوب ہیں اور پیش نہیں ہو رہے، تو پولیس کو یہ کہا گیا کہ اس مجرم کو، ملزم کو پیش کیا جائے کورٹ نے. وہ ہائی کورٹ کے اندر ناقابل ضمانت وارنٹ کو چیلنج کرنے گئے، انہوں نے کہا پیش کرو. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے کہا پیش کرو، گرفتار کر کے پیش کریں. یہ شخص فورن میڈیا کو کیا کہتا ہے کہ میرے پاس حفاظتی ضمانت موجود ہے. جھوٹ بولتا ہے اور یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے. اور پھر کیا کہتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے، میں معذور ہوں، میں بزرگ ہوں، مجھے بیماری لاحق ہے جس کی وجہ سے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا. تو اگر ضمانت موجود ہے تو پھر معذور کیوں ہے، پھر بزرگ کیوں ہے، پھر بیمار کیوں ہے؟ پھر جب پولیس آئی تھی اریسٹ کرنے تو وہ بیل کے آرڈرز دکھا دیتے. جب پولیس اریسٹ کرنے آئی تھی اور آپ کے وارنٹس لے کر آئی تھی تو پھر انڈر ٹیکنگ کیوں دی اگر ضمانت موجود تھی؟ تو یہ وہ ساری تفصیل ہے جو اس کیس میں. اس کے علاوہ فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ٹیریان جو ان کی بیٹی ہے، مجھے تو اب اس بچی کے اوپر ترس آتا ہے، اس کا کیس ہے، اور توہین عدالت زیبا جج صاحبہ کا کیس ہے. یہ آج جو کیس پہ جا رہے ہیں، ڈنڈے لے کر، گلیلے لے کر،
دہشت گردوں کی کل عدم تنظیموں کے نمائندے لے کر، جن کے پاس، جن سیاسی جماعتوں کے پاس پاپولیرٹی ہوتی ہے، مقبولیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کے سپورٹرز اور ووٹرز موجود ہوتے ہیں، ان کو اپنے محافظ دہشت گرد کل عدم تنظیموں کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے۔ وہ عدالتوں میں کلاشن کوف، گلیلیں اور ڈنڈے لے کر نہیں جاتے، اور اگر توہین عدالت ہو جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن پولیس والوں کے سر پھاڑے جائیں، پولیس اور رینجرز کی وینز کے اوپر پیٹرول بمز ڈالے جائیں تو اس کو کوئی سزا نہیں ملتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے اندر ایک ادارے کی توہین پر سزا ہو اور اسی ادارے کی عدالت کے احکامات کے اوپر جو پولیس عمل درآمد کرائے اس کے سر پھاڑے جائیں، ان کو مارا جائے، ان کی گاڑیوں کے اوپر پیٹرول بم پھینکے جائیں اور اس کو عدالت سے ریلیف مل جائے۔ پھر ریاست کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور ایک عدالت کہے کہ مجرم کو پکڑ کر پیش کرو، ایک اشتہاری کو پیش کرو، اور دوسری عدالت اس کو ریلیف پیکج دے دے۔ یہ پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی وینز پر نہیں پھینکے گئے زمان پارک میں، یہ ان عدالتی احکامات پر پھینکے گئے ہیں جن کی اوپر عمل درآمد کے لیے پولیس ان کو گرفتار کرنے گئی تھی۔ یہ پولیس اور سرکاری عملات اور رینجرز کی گاڑیاں نہیں جلائی گئیں یا ٹائر نہیں جلائے گئے، یہ وہ احکامات جلائے گئے ہیں جو پولیس جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضمانت پارک گئی تھی۔ آج پیغام کیا ہے؟ 8 10 سالوں کے کیسز کی فائلیں اٹھائے پاکستان کے شہری صبح 8:30 بجے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، وہ فائلیں ردی کا ڈھیر بن جاتی ہیں، اور ہر روز صبح انصاف کی آرزو میں پاکستان کے شہری عدالتوں میں اپنی سالوں سال کی فائلیں اور کیسز اٹھائے پہنچے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، کلاشن کوف، گلیلیں، دہشت گرد، غنڈے لے کر عدالتی احاطے میں جاتے ہیں اور ریلیف لے کر آ جاتے ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انصاف ڈر گیا ہے؟ کیا انصاف دہشت گردوں اور غنڈوں سے خوف زدہ ہے؟ کیا انصاف جتھوں سے، دہشت گردی سے، دھمکیوں سے، پیٹرول بم سے ڈر گیا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طاقتور اپنے گھر سے نکلے جس کو عدالت بلاتی ہے تو جتھے لے کر، کلاشن کوف لے کر، ڈنڈے لے کر اس کی گاڑی کے اوپر لہرائے جائیں جو عدالت جا رہی ہے، اور پھر عدالت میں احاطے میں پہنچ کر وہاں غنڈہ گردی ہو، وہاں ڈنڈے برسائے جائیں، اور کل عدم تنظیموں کے لوگ اس کا پورا سراؤنڈ کریں، اس کو احاطے عدالت کے اندر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ انصاف پاکستان میں اور قانون دہشت گردوں سے، غنڈوں سے، گلیلوں سے، جتھوں سے، دھمکیوں سے اور گالیوں سے ڈر گیا ہے، اور ایک طاقتور قانون اور آئین کے نیچے نہیں آ سکتا، وہ قانون اور آئین سے بالا تر ہے۔ یہ پیغام ہے آج 22 کروڑ عوام کو کہ ایک شخص، ایک لاڈلا، ایک غنڈا، ایک بدماش جب عدالت اس طرح آئے گا تو عدالت 9 بجے 9:30 بجے کھلے گی اور وہاں سے اس کو بنڈل ریلیف پیکج ملے گا، اور پولیس والوں کے سر توڑنے کا قانون ختم کر دینا چاہیے۔ عدالت سے کوئی سزا ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی کل کے بعد جائز نہیں ہوگی، اور جو پولیس جوان پاکستان کی بچوں اور عورتوں کو، جس کو یہ ڈھال بنا کر بیٹھتا ہے،
ان کی حفاظت کے لیے نکلے گی، کیونکہ جب ان کے سر پھٹیں گے، 65 پولیس والے زخمی ہو گئے، اس کو عدالت نے ریلیف دے دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پولیس وینز پہ اور رینجرز کی وینز کے اوپر بم، پیٹرول بم پھینکے گئے، آڈیو لیکس آ گئیں، ایم پیز کو، ممبر پارلیمنٹس کو اور اپنے کارکنان کو کہا کہ ٹکٹ نہیں ملے گی اگر یہ ڈنڈے لے کر تم نہ پہنچے اور پولیس والوں کے سر نہ پھاڑے۔ یہ ہے اس ملک میں اس وقت آئین، قانون اور انصاف۔ دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے 2014 میں سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکائے تھے، وہ لوگ آج عدالتوں کے احاطے میں اسلحہ لے کر، گنڈے لے کر، بدماش لے کر، دہشت گرد لے کر، غلیلے لے کر، کلاشنکوف لے کر ریلیف لے رہے ہیں۔ تو کیا پاکستان میں اب انصاف ہتھیار سے ملے گا یا انصاف سے ملے گا یا قانون کے مطابق ملے گا؟ آج یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور پھر جن لوگوں نے قانون کی پاسداری کی، قانون کے سامنے پیش ہوئے، باوجود اس کے کہ ان کو پتہ تھا یہ جھوٹے مقدمے ہیں۔ میں جب محمد نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ نیب کی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی تو وہاں سے کیا آواز آتی تھی کہ کمرہ عدالت میں اگر آواز اونچی آئی تو بیل کینسل کر دی جائے گی۔ کمرہ عدالت میں صرف سائل اور وکیل آ سکتا ہے۔ کمرہ عدالت میں اگر 5 منٹ کی تاخیر سے پہنچے تو بیل کینسل ہو جائے گی۔ روزانہ کی بنیاد کے اوپر 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نیب کی ٹرائل کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، انصاف کی عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتا تھا، ادھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوا، ادھر نیب کی عدالت میں پیش ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کیسز جھوٹے ہیں اور جس کی گواہی آج وہ منصف دے رہے ہیں جنہوں نے یہ جھوٹے فیصلے کیے۔ یہ منصف کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا فیصلہ تاریخ سے مٹتا نہیں ہے، اس کا حساب ہونا ہوتا ہے، وہ فیصلہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، اس فیصلے کا بھی انصاف ہوتا ہے، اس فیصلے کا بھی ایک اور وہ وقت جس کے جب آپ کے پاس وہ منصب ہوتا ہے۔ جب نواز شریف کی بیوی ڈیتھ بیڈ پر تھیں تو مجھے یاد ہے کہ نیب کی کورٹ میں انہوں نے 4 دن کے لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی بیگم کو دیکھنے جانا ہے، تو اجازت نہیں ملی تھی۔ جیلوں کے اندر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کلاشنکوف عدالتوں میں لے کر گئے تھے، تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ فیصلے تو گن پوائنٹ پر ہوں گے۔ انصاف اب پاکستان میں ڈنڈے، بندوقوں، کلاشنکوفوں سے ملے گا، کیونکہ اگر قانون عمران خان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ شخص اپنے گھر سے جب نکلے گا جتھے لے کر عدالتوں پہ حملہ آور ہوگا، قانون پہ حملہ آور ہوگا، آئین پہ حملہ آور ہوگا، انصاف پہ حملہ آور ہوگا، تو اس کو ریلیف پیکج ملے گا۔ تو پھر 22 کروڑ عوام کو بھی یہ ریلیف پیکج ملنا چاہیے۔ پھر ترازو کے پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات کہ یہ تاثر کہ عمران خان کے لیے جو قانون ہے وہ کورٹ کا ریلیف پیکج ہے، وہ ڈنڈے سے، دھمکی سے اور غنڈہ گردی اور دہشت گردی سے ریلیف لے گا۔ اور یہ تاثر کہ انصاف ڈر گیا ہے، اور میں آپ کے توسط سے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ زلمے صاحب کو آج جو تکلیف ہو رہی ہے عمران خان کی حمایت کی اور پاکستان میں حقوق کی آزادی کی، تو یہ تکلیف آپ اپنے پاس رکھیں۔
पुलिस वालों के सर फाड़ने, रियासत पे हमला आवर होने की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। कम अज़ कम पाकिस्तान की हुकूमत इसकी गुंजाइश नहीं देगी, जो रियासत का एक बुनियादी जुज़ है, एक पिलर है। और आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह का तासुर पाकिस्तान के अंदर कि एक शख्स कानून, आइन और अदालत से बालातर है और बाकी पाकिस्तान की आवाम को कानून के आगे भी पेश होना पड़ेगा, अदालत के आगे भी पेश होना पड़ेगा और इंसाफ के आगे भी उसको आरजू करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ एक दहशतगर्द को ये रिलीफ मिलेगा तो फिर छोड़ें वो ऑपरेशन जो कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ होते हैं, जो रियासत के ऊपर हमला आवर होते हैं। ये नहीं हो सकता कि एक शख्स दिन दिहाड़े दहशतगर्दी करे और उसको रिलीफ मिल जाए। ये पाकिस्तान में इस तरह का कानून और इस तरह का इंसाफ सिर्फ खाना जंगी, सिविल वॉर और अनारकी फैलाएगा। और जो इदारा आइन की खिलाफ वर्जी करेगा, कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, और जो शख्स जिसके पास आइन का ये मनसब है, वो जिस मर्जी स्टेट के पिलर से ताल्लुक़ रखता हो, वो कल का मुजरिम होगा। बहुत शुक्रिया।